الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. حسن اخلاق مومن کا زیور ہے، اس کی علامت ہے، اور اخلاقیات کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک خلق جو ہے وہ عاجزی و انکساری ہے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا: واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اور اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ اپنے پیروں مسلمانوں کے لیے، یعنی وہ خواہ آپ سے قرابت رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کے بازو بچھاؤ. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: تواضع کا معنی یہ ہے کہ تم حق بات کو قبول کرو، خواہ اس کا کہنے والا کوئی بھی ہو. وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نادان شخص کیوں نہ ہو، مگر بات حق ہو تو تم قبول کر لو. یہ تواضع ہے. اگر آدمی یہ بات کہے کہ یہ تو غریب ہے، بے کس و مجبور ہے، معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی بات میں کیوں مانوں، اور کسی غریب کی حق بات کو بھی اس لیے رد کر دینا کہ وہ غریب کے منہ سے نکلی ہے، کسی سادہ آدمی کے منہ سے نکلی ہے، کسی عام شخص کے منہ سے نکلی ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور حق بات کو قبول کر لینا، خواہ وہ بچہ ہی کیوں نہ کہے، ایک غریب فقیر شخص کیوں نہ کہے، ایک عام شخص کیوں نہ کہے، یہ تواضع انکساری ہے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں: تواضع کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو تم سے کم حیثیت ہے اس سے تم تواضع سے پیش آؤ.
تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ تم ظاہری مال و دولت کو، دنیاوی منصب و وجاہت کو، عہدے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اور جو تم سے دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، دنیاوی منصب و وجاہت کے لحاظ سے بڑھ کر ہے، تو فرمایا اس کے مقابلے میں تم تواضع نہ کرو، بلکہ اس کے سامنے برتری کا اظہار کرو، تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری نظر میں مال و دولت کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ نیک ہو تو دینی اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے دوسرے کوئی بہتر سمجھنا ہے۔ اب آپ نے دو بزرگوں کی یہ تواضع کے حوالے سے تعریف کو سنا۔ یاد رکھیں، عاجزی کا تعلق دل سے ہے، زبان سے یا عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس کا اصل جو ہے دل سے تعلق ہے۔ اگر دل عاجز پسند ہے تو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ یہ نہ ہو دل میں تو تکبر بھرا ہوا ہے اور صرف اپنی چار لوگوں میں واہ واہ کے لیے عاجزی کے چار جملے منہ سے ادا کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صورتوں کو نہیں، دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں تکبر ہے تو اللہ کے یہاں ہم متکبر ہیں، اگر دل میں عاجزی ہے تو اللہ کے یہاں ہم عاجزی پسند لوگ ہیں۔ تو اصل تو یہ دیکھنا کہ اللہ کے یہاں ہمارا مقام کیا ہے۔ بعض لوگ عاجزی میں ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کے طور پر عاجزی کرتے ہیں، دکھلانے کے لیے۔ دل میں عاجزی نہیں ہوتی، دل میں تو مخالفت بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہری طور پر، ریاکاری کے طور پر، تصنع بناوٹ کے طور پر ریاکارانہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے کچھ عاجزی نظر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے، عاجزی جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت میں اگر دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا، عبادت کی مٹھاس۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عبادت کی حلاوت کیا ہے؟ فرمایا، تواضع و انکساری، کہ اگر بندہ اللہ کے حضور تواضع کرے گا تو اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا ہوگی، اور مخلوق سے بھی تواضع کے ساتھ پیش آئے گا تب بھی اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تم سب سے بڑی عبادت سے غافل ہو، اور وہ عبادت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی عبادت عاجزی ہے۔ اسے آپ کوئی معمولی عمل نہ سمجھیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر میں عاجزی ایک بہت بڑی عبادت ہے، سنت انبیاء ہے، طریقہ صحابہ ہے، وضع اولیاء کرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے غفلت نہ اختیار کریں۔ اب یا تو بندہ عاجزی کرنے والا ہوگا یا تکبر کرنے والا ہوگا،
اور تکبر میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور عاجزی میں برکت ہی برکت ہے۔ چند اولیاء کرام جن میں حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر جمع ہوئے اور ان کے درمیان عاجزی و انکساری کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی۔ سیدنا حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اتدرون ما التواضع، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تواضع کیا ہے، انکساری کیا ہے، عاجزی کیا ہے؟ فرمایا عاجزی یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے باہر نکلے اور راستے میں اسے جو بھی بندہ ملے، جو باشرہ مسلمان ملے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے افضل ہے، دل سے۔ زبانی کلامی وہ تو پہلے بات ہو گئی، دل سے اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بھی راستے میں، چاہے وہ انجان ہو یا جاننے والا ہو، جو بھی باشرہ مسلمان اسے دکھائی دے، وہ دل میں اس بات کو سمجھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے افضل ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار فرمانے لگے اگر کوئی گھر کے باہر یہ آواز لگائے، میرے گھر کے باہر، کہ اس گھر میں جو سب سے برا ہے وہ باہر نکل آئے، تو فرمایا سب سے پہلے میں باہر نکل کر آؤں گا۔ یعنی اپنی فیملی کے اندر بھی اسی بات کو اپنا ذہن بنائے، اپنی فیملی کے اندر بھی، محلے میں بھی، شہر میں بھی، اپنی اس دینی ماحول میں بھی، کہ جو بھی باشرہ مسلمان ہے، آدمی دل میں یہ بات سمجھے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ ایک زاہد گھر بار کو چھوڑ کر اس نے پہاڑ کا رخ کیا، اور گھر بار کو چھوڑنا کوئی ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی لو لگ جاتی ہے، پھر وہ یاد الہی کے چراغ جلانے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ غاروں، پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرتا ہے۔ تو یہ زاہد شخص جو ہے، یہ پہاڑ کا اس نے رخ کیا اور وہاں جا کر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک رات جب وہ سویا تو اسے خواب میں کہا گیا اس شہر کے فلاں موچی کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ وہ شخص جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے پہاڑ پر آ کر بیٹھ گیا، اسے کہا جا رہا ہے شہر واپس جاؤ، فلاں موچی ہے، اس موچی سے جا کر دعا کراؤ۔ یہ شخص اس موچی کی تلاش میں نکلا اور آخر کار اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی باتوں باتوں میں اپنا عمل بتاؤ، کیا عمل کرتے ہو، دن تمہارے، رات تمہاری کیسے بسر ہوتی ہے؟ اب بظاہر وہ موچی ہے جو جوتے گانٹھ رہا ہے، اور ایسے موچی بہت سارے شہروں میں، ہر شہر میں بہت سارے موجود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ ولی اللہ ہونے کے لیے کوئی کر و فر والا لباس نہیں چاہیے،
نہ ہر پھٹے پرانے کپڑے والا ولی اللہ ہوتا ہے۔ اب موچی کے پاس پہنچا، عرض کرنے لگا جناب بتائیے اپنا عمل۔ موچی نے کہا کہ بھائی میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، سارا دن رزق حلال کماتا ہوں، آدھا مال جو بھی کماتا ہوں آدھا مال خیرات کر دیتا ہوں، آدھا مال اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، اور رات میں اللہ کے حضور عبادت میں وقت گزارتا ہوں۔ زاہد شخص نے اس کی یہ باتیں سنی، کہنے لگا اس میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے مجھے اس کے پاس بھیجا گیا ہو۔ ایسا کام تو بہت لوگ کرتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، رات بھی عبادت کر لیتے ہیں، خیرات بھی کر لیتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں، تو وہ بغیر دعا کرائے واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر خواب میں اسے کہا گیا کہ اس موچی کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ تیرا رنگ زرد کیوں پڑا ہوا ہے، اور پھر اس سے دعا کراؤ۔ اب وہ شخص پھر موچی کے پاس پہنچا اور آ کر اس نے وہ سوال کیا۔ وہ کہنے لگا خوف آخرت اور فکر آخرت میں میرا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ بھئی کیسے فکر آخرت میں؟ وہ کہنے لگا جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں اور میں کسی باشرہ مسلمان کو دیکھتا ہوں، کسی نیک شخص کو دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ یہ تو نیکیاں کر کے نجات پا گیا اور میں غفلت میں پڑ کے ہلاک ہو گیا۔ وہ زاہد شخص کہنے لگا ہاں ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے، کہ تو دوسروں کو خود سے افضل سمجھتا ہے اور خود کو برا جانتا ہے، دن بھر روزہ رکھ کر حلال روزی کما کر خیرات کر کے رات اللہ کی عبادت میں گزار کر بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھ رہا، گناہگار سمجھے ہوئے ہے، اور دوسروں کو خود سے اچھا سمجھتا ہے۔ یہی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے مجھے تیرے پاس بھیجا گیا ہے۔ روزے سے بھی افضل، خیرات سے بھی افضل، شب بیداری سے بھی افضل کون سی نیکی؟ عاجزی والی، پہاڑ جیسے عمل کر کے بھی بندہ یہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، بس مجھے تیرا فضل چاہیے، اور دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا، ذلیل نہیں سمجھنا، نیچ نہیں سمجھنا، بلکہ خود سے برتر سمجھنا، یہ عاجزی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دے رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ آدمی برا کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب وہ یہ گمان کر لے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں۔ جب تیرے اور میرے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، تو ہمارے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، یہ دلیل کافی ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دجلہ کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک حبشی شخص ہے جس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شراب پی رہا ہے۔
آپ بڑے منکسر المزاج تھے، دوسروں کو خود سے افضل سمجھتے تھے، خود کو حقیر جانتے تھے۔ جب اس حبشی کو سرے عام دجلہ کے کنارے لوگوں کے درمیان شراب پیتے ہوئے دیکھا، سوچنے لگے کیا یہ شرابی اور بدکار شخص بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اسی اثنا میں دجلہ کے کنارے کشتی آ رہی تھی، وہ الٹ گئی، اس میں 7 افراد سوار تھے، وہ ڈوبنے لگے۔ اس حبشی نے چھلانگ لگائی اور 6 افراد کو پکڑ کر لے آیا اور لا کر کہنے لگا، اے حسن، 6 کو میں بچا لایا ہوں، 1 کو تو بچا لا۔ اب جب انجان شخص سے اپنا نام سنا، فوراً دل پر چوٹ لگی، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی غیبی شخص ہے جو میری اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے۔ آگے بڑھے اتنا بڑا امام حسن بصری جا کر اس حبشی کے قدموں میں گر گئے، پاؤں پکڑ کر کہنے لگے مجھے معاف کر دو اور اللہ کی جناب میں دعا کرو کہ اللہ تعالی میرے دل سے تکبر کو دور کر دے، عاجزی عطا کر دے۔ اتنا بڑا امام جو سراپا عاجزی ہے، وہ عاجزی کی دعا کروا رہا ہے۔ اس حبشی نے دعا کی اور اس کے بعد پھر معاملہ جو تھا وہ ایسا ہو گیا کہ اگر ایک کتے کو بھی دیکھتے تو کہتے اے اللہ اس کتے کے صدقے میں مجھے قبول کر لے۔ کسی نے عرض کی حضور کتا آپ سے بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ فرمایا اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھ پر فضل فرمایا تو یقیناً میں کتے سے افضل ہوں، اور اگر میرا مالک مجھ سے ناراض ہوا تو مجھ جیسے ہزاروں گناہگاروں سے یہ کتا افضل ہے۔ کیا اللہ کو راضی کرنے کی ایسی فکر ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو 2-4 دن نماز پڑھ لیں، کسی ایک قافلے میں شرکت کر لیں، 2-4 دن ذکر و درود کر لیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں تو بڑا متقی ہوں، اور اگر میں پھر اس حالت میں دعا کروں اور قبول نہ ہو تو دل میں گلے شکوے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ گویا شیطان ہمیں تکبر کے راستے پر چلاتا ہے، ہم اپنی عبادت پہ فخر کرنے لگتے ہیں۔ یہ سراپا تقوی و پرہیزگاری بلکہ متقی لوگوں کے امام، یہ اتنے عمل کر کے بھی اپنے عمل کو کوئی ویٹ نہیں دے رہے۔ اللہ کے یہاں یہی کہتے ہیں اللہ تو فضل فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد محترم حضرت ابن قرینی رضی اللہ تعالی عنہ، جنید بغدادی کا استاد، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کسی نے عرض کی حضور میرے غریب خانے پر قدم رنجہ فرمائیے، فلاں وقت تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ وقت مقررہ پر تشریف لے گئے، مالک مکان نے کہا حضرت میں نے تو آپ کی کوئی دعوت کی نہیں، آپ کیسے آ گئے؟ آپ واپس چل پڑے۔ کچھ دور گئے تھے، دوڑا آیا حضور معذرت میں آپ کو پہچان نہیں سکا، دعوت تو میں نے کی تھی لیکن میں نہ پہچان سکا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تشریف لائیں، میں نے آپ کی دعوت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ جب دروازے پر پہنچے
پھر معذرت کر لی حضور معافی چاہتا ہوں، دعوت تو آپ ہی کی تھی مگر میں ابھی کوئی اہتمام نہیں کر سکا، میں کسی اور دن آپ کی دعوت کر دوں گا۔ آپ پھر واپس چل پڑے، پھر دوڑا گیا، پھر منت کر کے گزارش کر کے لے آیا، پھر واپس کر دیا، 4 مرتبہ ایسے کیا۔ جب 4 مرتبہ ہو گیا اور آپ کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں آیا، چہرے پہ کوئی ناراضگی کا اثر بھی نہیں آیا، کوئی غصہ بھی آپ کی چہرے پر دکھائی نہ دیا، قدموں میں گر گیا، عرض کی حضور میں تو آپ کے اخلاق کا امتحان لے رہا تھا۔ اندر لے گیا، آپ نے فرمایا سن 20 برس سے اس نفس کی میں کو مار رہا ہوں، تو مجھے 50 دفعہ بھی بلا کر واپس کر دیتا، میں نے اپنے نفس پر وہ حکمرانی کی ہے کہ 1 مرتبہ بھی برا میں نہیں مانتا۔ سن، میرا نفس تو اب کتے کی مانند میں نے بنا لیا ہے کہ ہڈی پھینکو تو آ جاتا ہے، اور اگر دھتکارو تو چلا جاتا ہے، تو کسی کے بلانے سے میری صحت پر اثر نہیں پڑتا، کسی کے بھگانے سے میری صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ میرا جینا تو اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، نفس کی کوئی خواہش نہیں۔ بزرگوں نے یہ کر کے دکھایا، اپنے اخلاق سے مثالیں قائم کی، اور یہ ایک بزرگ نہیں، جو بھی ولی اللہ ہے وہ آپ کو عاجزی انکساری کا پیکر دکھائی دے گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک درزی شخص نے دعوت کی۔ اس عرب معاشرے میں درزی کی بھی حیثیت بہت کم ہوا کرتی تھی، آج کل بھی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہے، وہ بڑے بڑے برانڈ والوں کی حیثیت ہوگی، عام درزی کو تو لوگ لو لیول کا ہی آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، درزی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ تشریف لے گئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اول تو غریب آدمی کی دعوت لوگ قبول نہیں کرتے، جو اپنے آپ کو سیٹھ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے منصب والا، کوٹھی والا، پجیروں والا سمجھتے ہیں، وہ غریب کے گھر کی دعوت کو تو ویسے ہی قبول نہیں کرتے۔ اور بدقسمتی سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بظاہر دینی لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وہ تکبر کے پیکر ہیں۔ ایسے بھی نعت خواں ہیں، اگر غریب انہیں بلائے ثنائے مصطفیٰ کے لیے، اور اسے پتہ ہے یہاں سے میری جھولی میں نوٹ بڑے بڑے نہیں آنے، تو وہ منع کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو اس محفل میں جانا ہے جہاں نوٹوں کی برسات ہو۔ غریب، تجھے ہماری زبان سے ثنائے رسول سننے کا حق نہیں ہے، حضور کی ثنا بھی ہم اسے سناتے ہیں جو نوٹ برساتا ہے۔ ایسے ہی کچھ خطیب حضرات بھی ہیں جو تقریر کو پیسوں کے پلڑے میں تولتے ہیں، غریب کی دعوت قبول نہیں کرتے، اور اگر کہیں جائیں بھی تو فرمائش کی لسٹ، سواری چاہیے جو ہمیں گھر سے اٹھائے اور واپس ڈراپ بھی کر کے جائے۔ اگر وہ کہتے کہ حضرت وہ رکشہ کرا کر آ جانا تو کھری کھری سنا دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہمارا مقام، ہم رکشے میں آئیں گے؟ کار بھیج سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ کسی اور کو بلا لو۔ کھانے کی بھی پوری مینو بنا کے، لسٹ بنا کے دے دی جاتی ہے کہ یہ کھانا،
اور یہ کام سیکٹری حضرات کرتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا ہے، اور جس کے نام کے گیت گا کر پیسے جمع کر رہے ہیں ان کا اخلاق دیکھیے۔ درزی نے دعوت کی ہے، کوئی مینو نہیں، کوئی فرمائش نہیں، کوئی سواری کی ڈیمانڈ نہیں، پیدل چل کے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس نے کھانا کیا پکایا؟ شوربہ، اس میں کدو کے ٹکڑے ڈلے ہوئے تھے اور سوکھا ہوا گوشت، جو لوگ آج کل بھی نمک لگا کے سکھا لیتے ہیں، اس دور میں یہ سکھایا جاتا تھا۔ وہ سوکھا ہوا گوشت کی چند بوٹی اس میں ڈلی ہوئی تھی، وہ کھانا حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور آپ نے اس سے ہی روٹی تناول فرما لی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرے سرکار کدو کی جو کاشیں ہیں ان کو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ حضور کو کدو پسند ہے تب سے مجھے بھی کدو سے پیار ہو گیا۔ امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فقراء و مساکین اور اہل حرفہ، یہ درزی، موچی، یہ سبزی فروش، اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور بعض بزرگوں سے منقول ہے ان کے بارے میں کہ جب وہ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو پوچھتے کہ اس پوری بستی میں غریب ترین شخص کون ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے اور اس سے کہتے کہ آج ہم نے تمہارے گھر رہنا ہے، اور اس کے کچے مٹی کے مکان میں وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر ہی بیٹھ جاتے، جس کو ملنا ہے یہیں آ جائے، ہم نہیں جائیں گے کسی کے سیٹ کے گھر کو آستانہ بنانے کے لیے، وہی ان کا آستانہ، اگر کسی امیر کبیر کو بھی ملنا وہ بھی وہیں آ جائے۔ یہ کردار کس لیے تھا؟ تاکہ تکبر کا توڑ کیا جائے، دل میں تکبر نہ آئے، عاجزی کا اظہار ہو۔ البتہ اگر کوئی شخص پجیروں میں بیٹھ کر بھی دل میں عاجزی رکھتا ہے تو یہ پجیروں بری نہیں ہے۔ اگر وقت کا بادشاہ بن جائے اور دل عاجزی پسند ہو، دل میں انکساری ہو، اللہ اکبر، میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، آپ اتنا جھکے کہ آپ کی پیشانی زمین سے چھونے لگی، اور آپ نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا اور فرمانے لگے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج کوئی کسی سے کہے نا اللہ سے ڈر، وہ پھر کھری کھری سنائے گا۔ ان کے اگرچہ امیر المومنین ہیں، 1/3 دنیا پر حکمرانی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں خوف خدا بھی ہے، عاجزی بھی ہے۔ جب مدینہ شریف میں چلتے ہوئے ایک فقیر کے پاؤں پر پاؤں انجانے میں آپ کا پڑ گیا اور وہ بولا کیا تو اندھا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھائی اندھا تو نہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ ہیں وقت کے بادشاہ امیر المومنین، مگر عاجزی دیکھو، اخلاق دیکھو۔ آج کوئی وقت کا بادشاہ کسی سے معافی مانگے گا؟ بادشاہ کی تو بڑی بات، جو کلرک کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سورما سمجھے ہوئے ہے، وہ کھڑکی سے باہر کھڑی ہوئی لائن کو حقارت سے دیکھتا ہے، دھوپ میں کھڑے رہو، پڑے رہو، اور جو ہاتھ مٹھی گرم کر دے اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اخلاق میں عاجزی جو ہے، اللہ اکبر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اہل حرفہ یہ غریب لوگوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے، حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ کوئی کھانا پیش کرے اگرچہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہو، تمہاری حیثیت کے مطابق نہ ہو، تم گھر میں پراٹھے کھاتے ہو اور یہاں سوکھی روٹی آ گئی ہو، تم وہاں مرغے کھاتے ہو، یہاں چٹنی یا کوئی سادہ سا سالن آ گیا ہو، تو فرمایا اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے دلچسپی کے ساتھ تمہیں وہ کھانا کھانا چاہیے، اکڑ فو نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا ہمارے ایسے اخلاق ہیں کہ جب ہم کہیں جائیں ہمارا تو ذہن ہوتا کسی سیٹھ کے گھر ہم جائیں، وہاں کی چائے پئیں، وہاں کا کھانا کھائیں، وہاں کی جا کر وہاں جناب سردیاں ہیں تو وہاں پہ ڈرائی فروٹ بھی ملے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، تو ہم تو اپنی تبلیغ کو بیچ رہے ہیں، ہم تو دعوت اڑانے کے لیے گئے ہیں، دعوت دینے کے لیے نہیں گئے۔ اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان کو پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ بے شک جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے رفع اللہ حکمتہ، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بلند فرماتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عاجزی کرتا ہے رفعہ اللہ الی السماء السابع، اللہ تعالیٰ اسے 7ویں آسمان تک بلند فرماتا ہے۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت ہو۔ عاجزی اختیار کریں اللہ کے حضور۔ کیسی عاجزی؟ اپنے عمل کو کوئی حیثیت نہیں دینی، بس اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ عمل میں کورے ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ کچھ بھی نہ کریں اور پھر عاجزی کریں۔ عاجزی تو جب ہے نا کہ جب اندر خوبی موجود ہو اور بندہ اس کو حیثیت نہ دے۔ عمل تو کیا، نیکیاں تو کی، مگر مولا تیری شان کے لائق نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں، بس میں تو تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ اور بندوں میں جو بھی باشرہ مسلمان نظر آئے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا بلکہ خود سے افضل جاننا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں عاجزی کرنے والوں کو بشارت ہو کہ روز قیامت انہیں ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ آج وہ اللہ کے لیے جھکیں گے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، آج اللہ کے لیے جھکیں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، انتقام کی طرف نہیں جائیں گے، غصے میں آگ بگولا نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو اپنے عمل کے بل بوتے پر بہت اعلیٰ عرفہ نہیں سمجھیں گے، دوسروں کو حقیر ذلیل نہیں جانیں گے، عاجزی کا پیکر بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو کیسی رفعت عطا فرمائے گا کہ لوگ سورج تلے جھلس رہے ہوں گے، سورج کی دھوپ سے جھلس رہے ہوں گے، اور وہ ممبروں پر بیٹھ کر چین و سکون سے وقت گزار رہے ہوں گے۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کو بشارت ہو، مبلغین کو، تبلیغ کرنے والوں کو، خواہ درس دے کر تبلیغ کریں، بیان دے کر تبلیغ کریں، دروازے دروازے پر جا کر دین کی فکر پیش کر کے تبلیغ کریں، تبلیغی قافلہ میں سفر کر کے تبلیغ کریں، اسلامی تربیت میں شرکت کر کے تبلیغ کریں، تو فرمایا
کہ تبلیغ کرنے والوں کو، لوگوں کی اصلاح کرنے والوں کو مبارک ہو کہ وہ روز قیامت جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور فرمایا دنیا میں اپنے قلوب کو پاک کرنے والے، حرص سے، تکبر سے، بغض سے، حسد سے، حب دنیا سے، نفسانی خواہشات سے اپنے دلوں کو پاک کرنے والوں کو بشارت ہو کہ روز قیامت وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے غور کیا عاجزی میں اللہ کے یہاں بلندی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھکنا، اللہ تعالی بلندی بخشتا ہے 7ویں آسمان تک۔ کل قیامت میں ان عاجزی کرنے والوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے۔ یہ بات ہمیں پسند ہے یا تکبر کرنے والوں کا انجام پسند ہے کہ حدیث پاک میں ہے کل قیامت میں متکبرین کو لایا جائے گا اور چیونٹیوں کی طرح چھوٹا کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا میں بڑے بنتے تھے نا، ہوں گے انسان ہی مگر چیونٹیوں کی طرح چھوٹا کر دیا جائے گا، اور وہ میدان محشر میں چیونٹیاں پھریں گی اور لوگ ان کے اوپر قدم رکھتے ہوئے روندتے ہوئے انہیں جائیں گے۔ ان کے تکبر کا نتیجہ دکھایا جائے گا کہ تم دنیا میں بڑے بنا کرتے تھے، دوسروں کو ذلیل حقیر سمجھتے تھے، کسی کو غربت کی وجہ سے، کسی کو عامیانہ صورت کی وجہ سے، کسی کو چھوٹے مکان کی وجہ سے، کسی کو عام سواری کی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے حقیر، ذلیل، نیچ سمجھا کرتے تھے، کسی کو ذات پات کی وجہ سے نیچ سمجھا کرتے تھے، کسی کو پیشے کی وجہ سے نیچ سمجھا کرتے تھے، خود کو اعلیٰ عرفہ سمجھا کرتے تھے۔ اب سزا بھگتو، چیونٹیوں کی شکل میں انہیں کر دیا جائے گا، اور اہل معاشر ان کے اوپر پاؤں روندتے ہوئے انہیں ذلیل کرتے ہوئے جائیں گے، اور پھر انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور طینۃ الخبال جو سارے جہنمیوں کی پیپ ہے وہ انہیں پلائی جائے گی۔ اب عاجزی کرنے والوں کا انجام اچھا ہے یا تکبر کرنے والوں کا؟ تو جب عاجزی کرنے والوں کا نتیجہ اچھا ہے تو پھر ہمیں بھی اچھے انجام کی طرف چلنا چاہیے، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا تکبر سے دور بھاگیں، عاجزی کو اختیار کریں، گھر والوں کے درمیان بھی عاجزی، اور والدین کے سامنے عاجزی کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی نے خود دیا، فرمایا ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھاؤ اور انہیں اف تک مت کہو۔ اور آج ہم والدین کے سامنے اکڑتے ہیں سینہ تان کہ یہ تکبر نہیں تو کیا ہے، کھری کھری سناتے ہیں۔ اگر ماں باپ کسی بات پہ ناراض ہوں، ہماری زبان کب خاموش رہتی ہے؟ جب تک جواب نہ دے لے ہمیں سکون نہیں ملتا، بلکہ ہم تو لڑ دوڑنے کو بھاگتے ہیں کہ ان سے لڑے، اور ایسے بھی بدبخت ہیں جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، گالی گلوچ دے لیتے ہیں۔ جب اف تک کہنا منع کر دیا گیا تو گالی دینے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہیں گھر سے نکالنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، تو تڑاک کرنا، بے ادبی کرنا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تکبر۔ باہر تو عاجزی کرو دوستوں کے ساتھ، اور ماں باپ کے آگے اکڑ جاؤ، ان کی ایک بات سننا بھی گوارا نہ، وہ ذرا منہ سے الفاظ نکالے اور ہم کہ بس بابا چپ رہو، بہت بول لیے، اور ایک دم جھاڑ کے رکھ دے ان کو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ منافقانہ کام ہے۔ اس کا مطلب دل اگر عاجزی پسند ہوتا تو گھر میں بھی عاجزی ہوتی، باہر بھی۔ یہ باہر جو عاجزی نہیں ہو رہی وہاں بھی ریاکاری ہو رہی ہے۔ دل تو ایک ہی ہے، ایک وقت میں دل میں ایک ہی بات ہوگی، یا تو تکبر ہوگا یا عاجزی ہوگی۔
اگر باہر عاجزی ہے تو گھر میں بھی عاجزی ہوگی، اگر باہر عاجزی گھر میں تکبر، تو پتہ چلا وہ عاجزی نہیں، ریاکاری ہے۔ تو ماں باپ کہ حضور تو آپ کا اور میرا رب فرما رہا ہے عاجزی کے بازو بچھاؤ، اور بزرگ فرماتے ان کے سامنے ایسے رہو جیسے غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے، دست بستہ، آواز دھیمے لہجے میں، میٹھے انداز میں، تمہاری گفتگو تمہارے فعل سے ان کو اذیت نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے۔ ہاں، غیر شرعی کاموں میں ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ اگر وہ نماز سے روکیں، دین سیکھنے سے روکیں، شریعت پر چلنے سے روکیں، داڑھی رکھنے سے روکیں، تو اس معاملے میں اگرچہ ان کا مقام جتنا بڑا صحیح، مگر وہ مقام اللہ اور رسول نے دیا ہے، اور جب اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو تو پھر کسی کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ وہ ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، بیوی بچے ہوں، وہ کہا ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ لہذا لیکن پھر بھی ماں باپ سے ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر وہ خلاف شرع کام کا حکم دیں، عمل تو نہیں کرنا، مگر بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کافر ماں باپ ہیں، آپ نے فرمایا ان سے بھی حسن سلوک کرو، اس لیے کہ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ جو عاجزی کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر مصیبتیں اٹھائی ہیں اور باپ نے تمہارے اوپر محنت کی ہے، اس لیے یہ حق رکھا ہے، اور یہ تو کام کافرہ ماں بھی کرتی ہے، اس لیے اس کو بھی حکم دیا کہ کافرہ ماں بھی ہو تو حسن سلوک کرو۔ اور ہماری ماں تو کافرہ نہیں، ہمارا باپ تو کافر نہیں، الحمدللہ مومن مسلمان ہیں، اور ہم ان سے بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، بد کلامی کریں، بد اخلاقی کریں، اللہ تبارک و تعالی کے قہر کو ابھارنے والا کام ہے۔ تو خیر، گھر میں بھی عاجزی ہو، باہر بھی عاجزی ہو، اپنے دل کو عاجزی پسند بناؤ، اور راہ تبلیغ میں تو تکبر کرنے والا چل ہی نہیں سکتا۔ راہ تبلیغ میں تو بندوں کی منت کرنی پڑتی ہے، گزارش کرنی پڑتی ہے، اپیل کرنی پڑتی ہے، اس کو دعوت دیتے دیتے وہ کہتے ہیں نا جوتیاں گھسا دو، جوتیاں توڑ دو، اتنا اس کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ جس کے دل میں تکبر، وہ کہاں ایسا کام کرے گا؟ وہ تو اکڑ جائے گا، بس نہیں مانتا تو نہ مانے، 2 دفعہ کہہ دیا بس بہت ہے، جاتا دوزخ میں تو جائے۔ میرے آقا فرمائے کہ تم دوزخ کی طرف دوڑے جا رہے ہو جیسے پتنگے آگ کی طرف دوڑتے، اور میں تمہارے ازار کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ مبلغ تو اس کو بھی دوزخ میں جانے سے روکتا جو دوزخ کی طرف خود بھاگ رہا ہے اپنی بدکاریوں بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں، اپنے عمل پر نہیں اترانا، اپنی دولت پر نہیں اترانا، اپنی گاڑی پر نہیں اترانا، اپنے منصب عہدے پر نہیں اترانا، یہ دنیاوی وجاہتیں ان پر نہیں اترانا۔ جتنی دنیا بھی مل جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری زمین پر دنیا پر حکمران تھے، لیکن دل میں ان کے عاجزی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو اپنا گھر تک نہیں بنایا تھا، تو ہر رنگ موجود ہے، کچھ نہیں پھر بھی عاجزی، سب کچھ ہو پھر بھی عاجزی۔ تو ہم نے عاجزی کرنی ہے، انکساری کرنی ہے، اپنے اہل خانہ کے درمیان بھی، اپنے اہل محلہ کے درمیان بھی، اہل شہر کے درمیان بھی، اور راہ تبلیغ میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تکبر کی لعنت سے بچائے، اور عاجزی کا خلق اور وصف ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔